الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم حضرات اساتذہ اعزاز اور پیارے بچوں، الحمدللہ آپ کی اس انجمن کا یہ پروگرام مجموعی اعتبار سے بڑا کامیاب ہے۔ ماشاءاللہ بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور بہت عمدہ سے عمدہ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے روح رواں امیر کاروان ناظم و متولی جناب حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب دامت برکاتہ کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اس انجمن کے پروگرام کا آغاز فرما کے ہم تمام طلباء اساتذہ کے اوپر احسان عظیم فرمایا۔ اور میں آپ حضرات کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ انجمن ہے، ان کے اندر آپ کو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ، نظامت کرنے کا طریقہ اور یہی نہیں اپنی مافی ضمیر کو ادا کر کے دوسروں کے ذہن نشی کر دینے کا طریقہ ایک انجمن سے آتا ہے۔ جس زمانے میں طالب علم تھا، حالانکہ میں سہارنپور سے تعلق رکھتا ہوں اور سہارنپور والوں کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ انجمن میں شریک نہیں ہوتے اور ہوتے ہی نہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل، اس کا کرم، شوق اور جذبے نے شاید کہ کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہو طالب علمی کے زمانے میں جو میں نے پڑھا، اور اس پروگراموں کی برکت آپ کو بتاؤں۔ مئونات بھنجن میں ایک قصبہ ہے ادری، اس میں وہاں محفل قرات تھی، بہت بڑا پروگرام تھا، پورے ہندوستان سے قاری جمع ہوئے، ایسے ہی نہیں جہازوں میں آئے تھے، بڑے بڑے قاری آئے۔ مجھے بھی دعوت کے لیے فون آیا کہ آپ کو، میں نے کہا بھئی میں کوئی قاری نہیں ہوں، نہیں آپ کو نظامت کرنی ہے، بہت غور سے سننا، لیکن ناظم کے لیے شرط یہ ہے کہ جو قاری قرآن مقدس کی تلاوت کر کے جائے گا، ناظم پروگرام کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرے۔ ہم نے پورے ہندوستان کے اندر خون گھمائے ہیں، آخری خون آپ کے پاس کب تھا؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں چلتی۔ میں نے ایک دو قاریوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی تم کہاں سے پڑھو گے تاکہ تیاری کریں، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اللہ کا فضل، اس کا کرم و احسان کہ میں وہاں پہنچا۔ اس اسٹیج پہ مجھے چاروں طرف سے جیسے آپ آ رہے ہیں اسی طرح سے علماء کا مجمع تھا، تو آپ کیا کریں گے، اس طرح سے تفسیر کریں گے، کیسے ترجمہ بیان کریں گے؟ میں نے کہا آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہے، اللہ کا فضل ہے، میں لگ گیا تو اذان ہو رہی تھی، اس وقت تک پروگرام چلا، اور آج بھی وہاں سے فون آتے رہتے ہیں۔ یہ انجمنوں کی برکت، اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت ناظم صاحب کو بہترین بدلہ دے۔ قرآن میں سن رہا تھا، قلب و جگر کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی، مجھے زمانہ یاد آیا، میں نے پڑھا قاری عبد الباسط مصر کے اندر بڑے مشہور و معروف قاری ہوئے۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے مصر میں، انہوں نے قاری صاحب کو خط لکھا کہ یورپی ممالک میں پروگرام ہے،
اس میں آپ کو ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ قاری صاحب نے کہا آپ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، حکمراں ہوں گے، دانشور ہوں گے، وہ انگریزی کو جاننے والے اور دنیا کی دوسری زبانوں کو جاننے والے ہوں گے، وہاں تو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا نہیں، پھر ہم جانتے کیا ہوگا۔ کہا نہیں قاری صاحب آپ کو چلنا ہے۔ قاری صاحب وہاں گئے، شاید اس وقت کے بادشاہ جمال عبد الناصر تھے، یورپی ممالک کے یہود و نصارہ ہیں۔ جب جمال عبد الناصر کے بولنے کا نمبر آیا، انہوں نے کہا میرے سے پہلے چند آیتیں قاری صاحب قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ نمبر آ گیا۔ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور زبان قاری عبد الباسط کی، بسم اللہ، اور انہوں نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کی، مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی، اور پھر انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد نظریں اٹھا کے اوپر کو دیکھا تو اکثر یہودی اور نصرانی جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہتا ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا میاں تم قرآن کے الفاظ اور معنی کو سمجھتے ہو؟ کہ ہم قرآن کے معنی کو سمجھتے نہیں۔ کہ پھر تم اتنے کیوں رو رہے ہو؟ کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو ہماری طبیعتوں کے اوپر ایک اثر ہو رہا تھا، اور اس اثر نے ہمارے آنسوؤں کو نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ قرآن کریم کا اثر ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا نور عالم خلیل الامین، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ بیٹو جو بھی بننا ہے اول نمبر کا بننا، جو بھی بننا ہے اول نمبر کا بننا۔ دنیا میں اول نمبر کی لوگ کچھ ہے، باقی کسی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے آپ کو ابھی اور محنت کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جتنی زیادہ محنت انجمن کے اندر رہ کے کرو گے اتنے ہی چمکو گے۔ اور پھر یہ نہیں میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسٹیجوں کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھا، تقریر کرنے والے بھی سنو وہ ایسے ہلتے ہیں جیسے آپ نے طوفان پنکھے کو دیکھا ہوگا نا، وہ ہلتا رہتا، ایسے ہلتے رہتے ہیں۔ اس لیے انجمن کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان سب میں بھی شرکت آپ حضرات کی لازمی ہونی چاہیے۔ تقریر میں بھی ملکہ ہو، تحریر میں بھی آپ کو پورا ملکہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا نمبر آئے اس کے اندر بھی آپ کو پورا ملکہ ہونا چاہیے۔ ہمارے قاری محمد عاقل اختر صاحب، اللہ ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، بڑی محنت کرتے ہیں، اور یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ سب ارادہ کریں، ہم بھی کوشش کریں گے انجمن کے جو پروگرام ہوتے ہیں تقریری، ہم ناظم صاحب سے درخواست کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی مسابقہ ہوگا، بشرطے کہ آپ حضرات جو ہیں اس میں پابندی کے ساتھ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ انجمن واقعی اپنی مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے بڑا ایک قیمتی سرمایہ، اس لیے اس کے اندر حاضری کو لازمی بنا دیں، اور قاری صاحب کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سے پکا اور سچا عشق اور محبت پیدا فرمائے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے، اور قرآن سے تعلق قائم کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سے عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔